چلو علی کل افاک نسیم، یہ ہر جھوٹے گناہگار کے اوپر، وہ جو لوگ جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں، جو گناہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ شیاطین ان کے پاس آتے ہیں۔ اب یہاں پہ اصل میں وہ پورا ایک جو فلسفہ ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ جو ہوتا ہے نا، جو لوگ کہتے ہیں جی ہم نے جن قابو کر لیے، تو وہ پہلے لوگ چلا وغیرہ بھی کاٹتے تھے، تو یہ جو چلا وغیرہ کاٹنے کا چکر ہوتا تھا، یہ ان شیاطین کو قابو کرنے کا معاملہ ہوتا تھا جو کسی گناہگار کے ساتھ ہوتے، وہ مر جاتا، اور جب وہ مر جاتا تو وہ جسے موکل کہتے ہیں، وہ موکل وہی ہوتا تھا جو اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ یہ ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان ہے نا، یہ تو حدیث میں مضمون آیا ہوا ہے، اس کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص نیک رستے پہ چلے، ایمان کے رستے پہ چلے، عمل صالح کے رستے پہ چلے، اس کا وہ جو جن ہے، وہ جو اس کے ساتھ پیدا کیا گیا ہوتا ہے، وہ بھی گویا اس کے تابع ہو جاتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جب پوچھا گیا آپ کے ساتھ بھی ہے شیطان، تو انہوں نے کہا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے۔ تو جو مسلمان ہو، صحیح اللہ والا ہو، تو وہ جن بھی وہ بھی مسلمان رہتے ہیں۔ لیکن یہ کہ جو دوسرے رخ پہ چل پڑے اور گناہ کرنے لگے، غلط روش اختیار کر لیں، تو اس کا وہ جو جن ہے نا، وہ سرکش ہو جاتا ہے اور وہ اس پر پوری طرح سوار ہو جاتا ہے، وہ اس کے پوری طرح قابو میں آ جاتا ہے۔ اب جب وہ اس کے پوری طرح قابو میں آ جاتا ہے تو جب یہ مرتا ہے تو وہ جن تو نہیں مرتا، اور وہ اب ایک سرٹیفائیڈ شیطان ہے نا، اس نے تو باقاعدہ یعنی وہ شیطنت کا کورس پاس کر لیا، ایک بندے کو کنارے لگا کے آیا ہے۔ اب یہ لوگ جو بیٹھ کے اس کی قبر پر یا اس کی چتا جہاں جلائی گئی تھی یا جو بھی اس کی جو بھی وہ میت کی جگہ تھی، وہاں جو بیٹھ کے لوگ چلا کاٹتے ہیں، وہ 10ویں دن 40ویں دن جب بھی ہوتا ہے تو وہ شیطان ان کے سامنے آتا ہے، اور جب وہ سامنے آتا ہے تو یہ اس کو باقاعدہ سجدہ کرتے ہیں، اور پھر وہ ان کی آپس میں جو ہے وہ کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے، اور وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ یہ وہ قابو ہو جاتا ہے، یہ تو ویسے بنائی ہوئی بات ہے کہ قابو ہو جاتا ہے۔ اصل میں تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اب آپ اور ہمارا جو ہے جوائنٹ وینچر ہو گیا، یہ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ یہ پہلے طریقے تھے اور یہ مشکل طریقے ہیں۔ اب ظاہر ہے آج 40 دن یا کوئی 50 دن، کتنا عرصہ کسی ویرانے میں جا کے بیٹھنا، یہ آج کے انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ اب تو لوگوں نے تصوف کے وہ طریقے بھی چھوڑ دیے، وہ جو ریاستیں مشکل تھیں اب کون کرے، لہٰذا وہ بھی اب سوکھا ہو گیا، وہ بھی ڈائریکٹ ہو گیا، بس ملفوظات کی حد تک محدود ہو گیا ہے۔ اب سارا جو تصوف جو لوگ گن گاتے ہیں نا تصوف کے، تو سوائے باتیں کرنے کے کون سا ان میں سے وہ ہے کہ جو وہ ایکسرسائزیں بھی کراتا ہو، وہ ریاضتیں بھی کراتا ہو جو صوفیہ کراتے تھے؟ تو اب تو گپ شپ کام ہے سارا۔ تو ادھر یہ ہوا ہے، یہ جو شیطانوں والا سلسلہ ہے، انہوں نے بھی ڈائریکٹ میتھڈ ڈھونڈ لیا۔ ایسی کرتوتیں کرو کہ شیطان بھی کہے ہاں تو ہمارا استاد ہے، ہم تمہارے ساتھ رہیں گے۔ یہ ہے وہ کام جس میں یہ چھوٹے بچے مارے جاتے ہیں، جس میں یہ اب کسی کو مطلب آپ جو سنتے ہوئے ہیں ہم آگے پیچھے سے باتیں، 4 سال کی بچی اور یہ وہ کچھ تو ہوتے ہیں جن کی جو ہے مسخ ہو گئی ہوگی، وہ بگڑے ہوئے لوگ، لیکن یہ کہ اس میں جو بڑی جو کارروائی ہوتی ہے پلانڈ، وہ یہ ہوتی ہے ان شیطانوں کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اسی میں پھر گندی حالت میں، جنابت کی حالت میں قرآن مجید پہ بیٹھنا، ایسی باتیں جو زبان پہ نہیں لائی جا سکتی، اور یہ ساری اس لیے کی جاتی ہیں یہ گندی حرکتیں کہ وہ شیاطین کے ساتھ ایک قرب پیدا ہو جائے، تعلق پیدا ہو جائے، وہ جو گندے ہیں ان کے ساتھ آ جائیں۔ ایسے گندے لوگوں کے پاس شیطان آتے ہیں۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت آپ کو ایسی نظر آتی ہے؟ تو یہ ہے اصل میں وہ تقابل جو قرآن مجید نے کیا ہے، تنزل علی کل افاک نسیم۔ اور اس اعتبار سے ایک بات یہ ہمارے جو بھی اس وقت کی فرقہ وارانہ فضا ہے نا، تو یہ دو چیزیں آپس میں خراب ہو جاتی ہیں، گڑبڑ ہو جاتی ہے، ایک رخ پہ آدمی جو ہے وہ ڈلک جاتا ہے۔ جتنا قرآن مجید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر گواہ ہے، اتنا ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت قرآن مجید کے منزل من اللہ ہونے پر گواہ ہے کہ وہ ہستی کہ جس نے کبھی ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا، جس کو سارا معاشرہ صادق اور امین کہتا ہے، یہ وہ ہستی ہے جو کہہ رہی ہے یہ قرآن میرے پاس اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ یہ بات جو ہے نا آج ہماری نظروں میں اس طرح نہیں رہی، جبکہ حقیقت میں ہے۔ اور جب قرآن مجید میں ہی آتا ہے نا، جب وہ کہتے ہیں جی کہ ہم دوبارہ جی اٹھیں گے، کل بلا وربی لتبعثن، تو یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ اس میں زور کدھر سے آ گیا ہے؟ اس میں ساری جو ہے یہ دلیل کیا ہے؟ اس کے اندر کوئی عقل کی دلیل ہو، کوئی منطق کی دلیل ہو، کوئی علم کی دلیل ہو، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ساری دلیل ذات کی دلیل ہے۔ میں کہتا ہوں، جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، میں کہتا ہوں اور خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں تم دوبارہ اٹھو گے۔ یہ سارے جو یقین کی کیفیت پیدا کرنے والی چیز کیا ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے،
اور ایک بات آج کے حوالے سے یہ بھی اگر ہم سمجھ لیں تو اچھی ہے، پتہ نہیں آئے گی سمجھ میں یا نہیں آئے گی۔ آج کے دور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ کے وجود پر سب سے بڑی گواہی ہیں۔ معلوم تاریخ میں ہے نا، وہ کسی یعنی موسیٰ علیہ السلام کا دور نہیں ہے جب ان کی شخصیت کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا دور نہیں ہے، محمد الرسول اللہ کا دور ہے، سب ان کے حالات معلوم ہیں۔ اور ایسی سچی شخصیت، ایسا کھرا کردار، ایسا نو انسانی میں آج بھی ڈھونڈیں کہاں سے ملے گا؟ تو یہ یعنی وہ کہہ رہے ہیں یہ کلام اللہ کا ہے، یہ خود ایک یہ یقین کی کیفیت بن جاتی ہے کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے، کہ محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو یہ جو شیاطین ہیں، جنات ہیں، یہ اترتے ہیں ان گناہگار گندے لوگوں کے اوپر اور یہ جو سارے آپ دیکھیں نا جو اس طرح کے عامل ہوتے ہیں تو وہ ہمیشہ ان کے یہ گندگی ان کا لازمہ ہے، شکل بگڑی ہوئی ان کا لازمہ ہے، بال الجھے ہوئے ان کا لازمہ ہے، ان میں کوئی ترتیب نہیں ہوتی، اور آگے پھر ان کے اولادوں میں بھی دیکھیں تو آپ کو کوئی ترتیب نظر نہیں آئے گی۔ تنزل علی کل افاک نسیم، یہ تمام گناہگار قسم کے جھوٹے لوگوں کے اوپر یہ آتے ہیں شیاطین، یلقون السمع، اور ان کو کیا معلوم ہوتے ہیں؟ وہ ادھر جا کے کان لگاتے ہیں، وہ فرشتوں کی کوئی بات اگر سن لیں، وہ بھی بھاگتے بھاگتے سن لیں جتنا کچھ ان کے کانوں میں پڑ جائے، اور وہ اس میں پھر وہ اکثرہم کاذبون، اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ وہ تھوڑا سا سنا، اس پہ مرچ مسالہ لگایا اور پھر وہ اور بڑھا چڑھا کر پیش کیا، مبالغہ کر کے پیش کیا، اور پھر اگلے دن ان کی طرف سے بھی پیشن گوئی آ گئی، اور جو انہوں نے بھی اپنی طرف سے بھی فل ان دی بلینکس کی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اکثرہم کاذبون، اکثر جھوٹے ہوتے ہیں، کردار تو ان کا یہ ہوتا ہے۔